سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازمت چھوڑ کر کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اور میں اس میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ادھر جاب کی، یہ چھوڑی، یہ کام کر لیا، وہ کام چھوڑا، یہ جاب کر لی، اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی کہیں گے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ میروز بھائی، بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جی جس طرح ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے جی کہ بخار کی دوا جو ہے نا، پیراسیٹامول یا اور 2-4 پیناڈول، یہ دینے سے بخار صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا جو مریض آئے بخار ہے اور دوائی پکڑا دے، نبض دیکھے گا، صحیح، پوچھے گا کہ جناب واش روم کتنے ٹائم جا رہے ہو، جی کب سے نہیں گئے، جی بخار کتنے دن سے ہے، کیفیت کیا ہے، سردی چڑھتی ہے نہیں چڑھتی، بہت سارے وہ سوالات کرے گا، ٹھیک، پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ تو بخار نہیں ہے، تو ملیریا ہے، یا اس کی تو طبیعت اتنی ڈاؤن ہے، یہ تو ڈینگی ہے، جی وہ ایک خدشہ ہوگا، ٹھیک، پھر اس کی بھی وہ تشخیص کے لیے رپورٹ کروائے گا، ٹیسٹ کروائے گا، اور پتہ چلے گا کہ نہ تو ڈینگی ہے نہ ملیریا ہے، یہ تو جناب کچھ اور ہی نکل آیا، ٹھیک ہے، بخار کے بھی کئی قسم جی ہیں۔ جی بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سوالات میں پیشنٹ ہسٹری بہت اہم ہے، صحیح، یعنی ایک پیشنٹ وہ ہے کہ جس کی روح ہی کاروباری ہے، اس کا خاندان کاروباری ہے، ٹھیک، ٹھیک ہے، اور بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، شوق میں چلا گیا تھا اس کاروبار، اس میں نوکری پہ، جی اور اس کو کرنا کاروباری ہے، جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کچھ اور مشورہ ہوگا، صحیح، اور ایک عام آدمی ہے اس کے لیے کچھ اور مشورہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ویسے تو حدیث پاک یہی ہے کہ جس کو جہاں سے رزق مل رہا ہو اس کو نہ چھوڑے، صحیح، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے، بعض لوگ جو اپرچونٹی گین اویل نہیں کرتے کرتے، ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو آگے بھی بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور اصول بھی یہ ہوتا ہے، ایک جگہ اگر آپ بہت باصلاحیت ہے جی اور آپ ایک جگہ ٹک کے کام کر رہے ہیں، آپ کی سیلری نہیں بڑھنی، جی جس کے سیلری میں بہت زیادہ جمپ آتے ہیں، جی اگرچہ کہ ایسے لوگ 100 میں سے 2% ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کم ہی ہوتے ہیں، 2% ہوتے ہیں، ٹھیک، ہو سکتا ہے 1% ہو، ٹھیک، تو وہ لوگ سوئچ کرتے ہیں، اور سوئچ کرنے کے بجائے سیلری ان کی بڑھتی ہے۔ جی تو آپ کا جو سوال ہے بڑا مشکل سوال ہے، آسان سوال نہیں ہے۔ اگر بہنیں بھائیوں سے وراثت میں حصہ جو ہے وہ اپنی خوشی سے نہ لیں تو وراثت کا کیا حکم ہوگا؟ وراثت کا جو کسی کا حق ہوتا ہے تو چونکہ یہ اس کا حق ہے، اگر وہ نہ لے تو اس کی مرضی ہے، لیکن وہ نہ لینے کی صورت کیا ہوگی، یہ تھوڑی سی وضاحت طلب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ میں وراثت سے حصہ نہیں لیتی، یہ کہنا جو ہے یہ کچھ نہیں ہے۔ شریعت نے وراثت کا جو حق رکھا ہے اس کے لیے لفظ بیان فرمایا ہے جبری۔ جبری کا مطلب یہ ہے کہ بہر صورت اس کا وراثت کا حصہ اسے ملے گا، اور اس کے یہ کہہ دینے سے کہ میں نہیں لیتی اسے کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی بہن اپنے بھائی کو حصہ دینا چاہے، اور یا بھائی اپنی بہن کو حصہ دینا چاہے وراثت کا، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ حصہ لے لے اور حصہ وصول کرنے کے بعد اسے دے دے۔ جیسے پیسے ہیں تو پیسے لے لے، پیسے لینے کے بعد اسے دے دے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے۔ یا یہ ہے کہ کم قیمت پہ خرید لے، 1,00,000 روپے کی چیز ہے تو 1,000 روپے کے اندر جو ہے وہ بیچ دے اسے، یعنی جیسے بھائی ہے 1,00,000 روپے کی چیز ہے تو وہ جو ہے وہ 1,000 روپے کے بدلے میں بہن کو بیچ دے، اگر بھائی اپنی بہن کو حصہ دینا چاہ رہا ہے۔ اور تیسرا صورت جو وہ یہ ہے کہ وہ ہبہ کر دے، پھر یعنی کہ یہ بھی ہبہ کی صورت تھی جو میں نے سب سے پہلے بیان کی ہے، لیکن ہبہ کے اندر پھر مزید تھوڑی سی تفسیر ہو جاتی ہے کہ وہ قابل تقسیم ہے ناقابل تقسیم ہے اس کے اعتبار سے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ میں حصہ نہیں لیتی یہ کچھ نہیں ہے، لے کر اسے دے دے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔